بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالمی برادری اسرائیلی جارحیت بند کرائے۔ تفصیلات کے مطابق وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلندری دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے ہسپتال پر بمباری افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ ہسپتال پر حملہ مسلمہ عالمی اصولوں کی منافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے ہسپتال پر بمباری ایک ایسا جرم ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے۔ فلسطین اور مسجد اقصیٰ کا پورا قضیہ ایک طرف اور صرف ایک ہسپتال پر حملے کا ایسا سانحہ ہے جس سے بڑا سانحہ شاید ہی دنیا میں ہوا ہو۔ اگر اسرائیل نے اور کوئی جرم اور ظلم نہ بھی کیا ہو تب بھی یہ ایک جرم ہی ایسا ہے جو ناقابل معافی اور ناقابل تلافی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے ہسپتالوں پر حملہ ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ اگر آج بھی اقوام متحدہ، عالمی عدالت انصاف اور دیگر عالمی اداروں کی طرف سے اس سنگین جرم پر ایکشن نہ لیا گیا تو دنیا میں انتشار اور فساد کا ایسا دروازہ کھلے گا جسے بند کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ اسرائیل کی طرف سے عرصے سے ظلم و ستم کا جو بازار گرم ہے اس کی انتہا ہو چکی ہے۔ کل دارالعلوم دیوبند میں رابطہ مدارس اسلامیہ کا ایک روزہ اجلاس دینی اداروں کو درپیش مسائل اور نظام تعلیم کو مزید بہتر اور مستحکم بنانے پر غور و خوض ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق مدارس اسلامیہ کے درپیش مسائل اور تعلیمی نظام کو بہتر و منظم اور مستحکم بنانے کے لیے کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند کی مرکزی مجلس عاملہ کا یک روزہ اجلاس ہفتہ یعنی 21 اکتوبر کو دارالعلوم دیوبند کے مہمان خانہ میں منعقد ہوگا، جس میں تمام اراکین عاملہ کو ایجنڈے کے ساتھ دعوت نامے ارسال کر دیے گئے۔ آج جمعہ کے روز سے دارالعلوم دیوبند میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ رابطہ مدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند ملک کے مدارس اسلامیہ کی ایک مضبوط تنظیم ہے جس کے تحت ملک میں تقریباً 5000 مدارس اسلامیہ کام کر رہے ہیں۔ ہزاروں غیر مربوط مدارس بھی رابطہ کی زیر نگرانی ہیں۔ تمام مربوط اور غیر مربوط مدارس کے نظام تعلیم کو مستحکم بنانے، مدارس اسلامیہ کے درپیش مسائل کے سدباب، اجتماعی امتحان کے نظام کو وسعت دینے اور مضبوط بنانے اور مزید حالات کے تقاضوں کے مطابق 21 اکتوبر کو صبح 9 بجے سے کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند کی مجلس عاملہ کا 2 نشستوں پر یک روزہ اجلاس دارالعلوم دیوبند کے محتمم اور کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند کے صدر حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی صدارت میں منعقد ہوگا، جس میں ملک بھر سے عاملہ کے جملہ 51 ممبران اور مدعوئین خصوصی شرکت کریں گے۔ اس سلسلہ میں کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند کے ناظم مولانا شوکت بستوی نے اس اجلاس کے حوالے سے بتایا کہ عاملہ کا اجلاس حسب معمول منعقد ہو رہا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ مرکزی مجلس عاملہ کا یہ اجلاس منعقد ہوتا ہے جس کی کل 51 ممبران ہیں، جبکہ مدعوئین خصوصی کی شمولیت کے ساتھ کل 62 اراکین شرکت کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ اجلاس میں مدارس کے نظام تعلیم کو مزید بہتر و مستحکم بنانے، مکاتب قائم کرنے اور مکاتب میں تعلیم و تربیت کو منظم کرنے اور مدارس کے درپیش مشکلات جیسے مسائل زیر غور ہوں گے۔ پہلی بار مزار شریف اور جدہ کے درمیان 2 طرفہ پروازوں کا آغاز۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان بلخ کے مولانا جلال الدین محمد بلخی ہوائی اڈے کے حکام کا کہنا ہے کہ افغانستان کی تاریخ میں پہلی بار مزار شریف اور سعودی عرب کے درمیان 2 طرفہ پروازوں کا آغاز ہوا ہے۔ صوبے کے ہوائی اڈے کے سربراہ مولوی حیات اللہ صفا نے باختر نیوز کی مقامی نامہ نگار کو بتایا کہ انہوں نے کام ایئر کے حکام کے ساتھ مل کر ان پروازوں کا بندوبست کرنے کے لیے بلخ کے ہوائی اڈے سے سعودی عرب کے لیے پروازیں شروع کر دی ہیں۔ صفا نے مزید کہا کہ افغانستان کی تاریخ میں پہلی بار بلخ اور سعودی عرب کے درمیان کام ایئر کی 2 طرفہ پروازیں شروع ہوئیں اور پہلی پرواز میں 121 مسافر جدہ گئے ہیں۔ ہم بین الاقوامی سطح پر تعلقات کو فروغ دینے میں وزارت صحت عامہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق وزیر صحت عامہ افغانستان ڈاکٹر قلندر عباد نے افغانستان میں ناروے کے سفیر پاول کلومن بکن اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں زلزلہ سے متاثرہ علاقوں اور صحت عامہ کے شعبے کی ترجیحات اور شعبہ صحت کے ساتھیوں کے درمیان بہتر ہم آہنگی اور تعلقات کی ترقی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈاکٹر قلندر عباد نے ہرات کے زلزلہ متاثرین کو صحت کی خدمات کی فراہمی میں تعاون کرنے والے
بین الاقوامی تنظیموں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ وزارت صحت عامہ کی صحت کی ٹیموں اور امدادی تنظیموں کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں صحت کی سہولیات انتہائی ہنگامی طور پر پہنچی ہیں۔ شیر محمد عباس تانکسئی کی افغانستان کے لیے ناروے کے ناظم الامور سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے لیے ناروے کے ناظم الامور نے افغانستان کے نائب وزیر خارجہ شیر محمد عباس تانکسئی سے ملاقات کے دوران کئی موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے کہا کہ ناروے کے ناظم الامور نے ہرات میں زلزلے سے ہونے والی تباہی پر اپنے دکھ اور متاثرین سے تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے ناروے کی مدد کا بھی یقین دلایا۔ انہوں نے پڑوسی ملک سے افغان مہاجرین کی جبری ملک بدری پر تشویش کا اظہار کیا۔ شیر محمد عباس تانکسئی نے افغانوں کے ساتھ تعزیت پر ان کا شکریہ ادا کیا اور ناروے کے مثبت کردار اور مدد کو سراہا۔ انہوں نے پڑوسی ملک میں افغان مہاجرین کے ساتھ سلوک کو غیر انسانی اور تمام معاہدوں اور بین الاقوامی قوانین سے متصادم قرار دیا۔ آخر میں ملک میں موجودہ افغان حکومت کی سیکورٹی اور اقتصادی شعبوں میں استحکام اور پیش رفت کو سراہا گیا۔ اس بات پر زور دیا گیا کہ افغان حکومت کے ساتھ افہام و تفہیم کے ذریعے مسائل کو حل کیا جانا چاہیے۔ امارت اسلامیہ افغانستان اپنے پڑوسیوں اور دنیا بھر کے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے نائب وزیر اعظم برائے انتظامی امور مولوی عبدالسلام حنفی نے قطر میں امارت اسلامیہ افغانستان کی سیاسی دفتر کے سربراہ محمد سہیل شاہین سے ملاقات میں کہا کہ امارت اسلامیہ دنیا بھر کے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتی ہے۔ صدارتی محل سے جاری کیے گئے ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ اس ملاقات کے دوران محمد سہیل شاہین نے نائب وزیر اعظم کو قطر دفتر کی سرگرمیوں اور اقدامات سے آگاہ کیا اور کہا کہ جیسے امریکی جارحیت کے دوران اس دفتر نے سیاسی میدان میں فعال کردار ادا کیا، اب بھی وہ امارت اسلامیہ کی قیادت کی رہنمائی میں باہمی احترام کی بنیاد پر افغانستان کے تعلقات دوسرے ممالک کے ساتھ مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مولوی عبدالسلام حنفی نے امارت اسلامیہ کے سیاسی قائدین کا امریکی جارحیت کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرنے پر ان کی کارکردگی کو سراہا۔ مولوی عبدالسلام حنفی نے مزید کہا کہ امارت اسلامیہ اپنے پڑوسیوں، خطے اور دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتی ہے اور قطر کے سیاسی دفتر سمیت بیرون ملک افغانستان کے سیاسی دفاتر ان تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ افغانستان اور جاپان کے درمیان دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر معدنیات و پیٹرولیم شیخ الحدیث شہاب الدین دلاور نے کابل میں جاپان کے سفیر سے ملاقات کی ہے۔ وزارت معدنیات و پیٹرولیم کے پریس آفس سے باختر نیوز کو دی گئی معلومات کے مطابق اس ملاقات میں شیخ الحدیث دلاور نے سیاسی امور، دونوں ممالک کے درمیان تعاون، افغانستان کی موجودہ صورتحال، کان کنی میں سرمایہ کاری اور افغانستان اور جاپان کے درمیان تاریخی اور طویل المدتی دوستی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ غزہ جنگ، چینی صدر کی مصری وزیر اعظم سے ملاقات۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اس ملاقات میں چین کے صدر نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں استحکام کے لیے مصر کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ چین کے صدر نے کہا کہ سب سے ضروری کام غزہ میں فائر بندی اور تنازع کے خطے میں پھیلنے کے خطرے سے بچنے کے لیے جنگ کو جلد از جلد روکنا ہے۔ چینی صدر نے یہ بھی کہا کہ فلسطین اسرائیل تنازع حل کرنے کا بنیادی طریقہ دو ریاستی حل کو نافذ کرنا ہے۔ دوسری جانب روس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ غزہ بحران کے لیے ایران کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوششیں اشتعال انگیزی ہیں۔